سورہ نساء آیت نمبر 36۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں مختلف قسم کے حقوق کو بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے والجار ذی القربى والجار الجنوبی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مختلف لوگوں کے حقوق کو بیان کیا، وہیں پر پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، جار ذی القربى اور جار الجنب، یہ دونوں پڑوسیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جار ذی القربى سے وہ پڑوسی مراد ہیں جو قریبی ہیں، یعنی آپ کے بالکل ساتھ رہ رہے ہیں، وہ پڑوسی مراد ہیں۔ اور جار الجنب کے اندر وہ پڑوسی مراد ہیں جو تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہیں۔ اور بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ والجار ذی القربى سے وہ پڑوسی مراد ہے کہ جو آپ کے پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہو، قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ اور جار الجنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو ہے تو پڑوسی لیکن وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا قول بھی اس کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، اور جار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو نو مسلم ہے، ٹھیک ہے نا، غیر مسلم، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ عام ہیں، ان عموم کی وجہ سے، ان الفاظ کے عموم کی وجہ سے ہر طرح کا پڑوسی اس میں آ جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، چاہے وہ بالکل آپ کے قریب ہو یا آپ سے تھوڑا سا کیا ہو، دور ہو، یہ سارے کے سارے جناب علیہ کیا ہے، پڑوس کے اندر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف آپ کے اوپر ایک حق ہے، بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا آپ کے اوپر 2 حق ہیں، اور بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے آپ کے اوپر 3 حق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور غیر مسلم ہے، اس کا ایک حق ہے آپ کے اوپر پڑوس ہونے کا۔
اور دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، وہ ہے کہ جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا نیبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، اس کے اوپر آپ کے دو حق ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کے آپ کے اوپر 3 حق ہیں، ایسا جو نیبر ہے فرمایا کہ وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریلیٹیو بھی ہو، آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اس کے کیا ہے 3 حق ہیں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہمارا اڑوس پڑوس ہے، یہ جو نیبر ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، کہاں تک ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں؟ تو فرمایا کہ ارد گرد کے جو 40 گھر ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ارد گرد کے جو 40 مکان ہیں یہ آپ کے کیا ہیں، پڑوسی ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بسا اوقات بندہ کچھ چیز بناتا ہے تو زیادہ نہیں ہوتی، نہ اتنی گنجائش ہوتی کہ بندہ اتنوں کو تقسیم کر سکے، یا چیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی بندہ، تو پھر کس کا حق ہے، کس کو؟ فرمایا کہ فَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْكِ بَابًا، کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو کیا دیجئے، کچھ چیز دیجئے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے متعلق اتنی مرتبہ تاکید لے کر آئے، اتنے ان کے حقوق کے متعلق آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ پڑوسی جو ہے یہ وراثت کے اندر بھی ان کا حصہ آ جائے گا، وراثت کے اندر بھی ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہے حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ یہ قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی جو ہے وہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ کون؟ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے بے امن رہے، خوف میں رہے، یا اس کی وجہ سے پرامن نہ رہے، یعنی اس کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے وہ محفوظ نہ رہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جو اس طرح کی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے گا، فرمایا کہ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بھی آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے پڑوس کے اندر اس کا جو پڑوسی ہے وہ بالکل بھوکا رہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے ایک مرتبہ کسی آدمی نے ذکر کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ایک محلے کے اندر ایک عورت ایسی رہتی ہے، ایک عورت ایسی ہے کہ جو صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، نوافل بھی خوب پڑھتی ہے، اور ذکر و اذکار بھی خوب کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت خوب کرتی ہے، لیکن جو دائیں بائیں اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں اس کی زبان کی تکلیف کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ ایسی بات لگا دیتی ہے کہ اگلا بندہ جناب والا وہ کیا ہے دیکھتے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تل ملا کر رہ جاتا ہے کس نے بات کیا کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات کر دیں گے کہ اگلا بندہ جل بھن کر رہ جاتا ہے، اور پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسی بات لگائی نا، یہ سڑتا رہے گا، اس کو لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ جلتا رہے گا، ایسی جل بن کے میں نے اس کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ روزے بھی بڑے رکھتی، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی، ذکر و اذکار، نماز، تسبیح، نوافل بڑھ کر ہے، لیکن جو ہے نا وہ دائیں بائیں کے لوگوں کو زبان سے تکلیف بہت زیادہ دیتی ہے، گویا پڑوسی اس کی زبانی تکلیف سے کیا محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر ہے، وہ جہنم کے اندر ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک اور خاتون بھی ہے کہ وہ نہ اتنی کوئی نفل شفل اپنے فرض نماز سے تو پڑھ لیتی ہے، کوئی نوافل بھی نہیں ہے، کوئی ذکر و اذکار بھی اتنا نہیں ہے، صدقہ خیرات بھی بس واجبی سا ہے کہ کچھ پنیر کے ٹکڑے جو ہے وہ کبھی اس نے صدقہ کر دیا اور باقی، لیکن لوگ اس سے لوگوں کو وہ کوئی تکلیف نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے زبان کو اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، کوئی کسی تکلیف دے رہی۔ فرمایا کہ یہ عورت کیا ہے؟ جنت کے اندر ہے، یہ جنت کے اندر ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے اندر ان لوگوں کا وہ حصہ نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے نوافل، لمبی لمبی رکوع سجدے، بڑی بڑی تسبیحات اور جناب اعلیٰ اس طریقے سے، لیکن زبان سے لوگوں کو تکلیف۔ اسلام یہ نہیں چاہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کو آپ کے کسی قول فعل عمل سے اس کو کیا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ آدمی اسلام کے اندر کیا ہے حقیقتاً مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا کیا ہوں؟ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو، اگر پڑوسی آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی یار بہت اچھا ہے، جینیس ہے، گڈ ہے اور بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو اعمال جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا، یہ کیسا ہے، یہ اس طرح، تو اگر پڑوسی آپ کے متعلق اس طرح کوئی کمنٹس کر رہے ہوں تو سمجھ لیجئے آپ کیا ہے اچھے نہیں ہیں، یا آپ کا وہ کام کیا ہے اچھا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کے اندر، محلے کے اندر، وہ گھر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے اس کا تعلق بہت اچھا ہے، اور تعلق بہت اچھا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس محلے کے اندر اکیلا ہوتا ہے، اس کے کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتے ہیں لیکن بڑے دور کہیں پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ اب انسان کی مدد کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی آئے گا تو وہ اس کے پڑوسی ہی اس کو پوچھیں گے، پوچھ گاچھ کریں گے، وہی اس کی تکلیف کو یا اس کو دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک معاشرہ جو فلاحی ہو اور اس معاشرے کے اندر لوگ پرامن رہیں، اطمینان اور سکون سے رہیں، تو آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر رہنے والے افراد، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ انتہائی اچھا ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وجہ سے عموماً کچھ نہ کچھ گھر میں ہوتا تھا، دائیں بائیں پڑوسیوں کے اندر کیا ہے بھیجتے رہتے تھے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے کیا ہوتے ہیں، تاکہ یار اگر کہیں جائے نا کوئی پتہ چلے کہ یہ یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے خس کم جہاں پاک کا، وہ ان کا کیا ہوتا ہے، یہ کمنٹس ہوتے ہیں، شکر ہے یار یہاں سے گیا جان چھوٹے، ٹھیک ہے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مکان اپنا بیچنا اس کی ایک قیمت لگائی، تو اس کی قیمت فرض کیا کہ مارکیٹ کے اندر جناب اس کی اس طرح کے مکان کے 1000 درہم تھی، تو اس نے جو بیچنے والا تھا اس نے کہا کہ میں 2000 درہم میں بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ بھئی اس طرح کے جو مکان ہیں یہ تو اس کی مارکیٹ ویلیو 1000 درہم ہے، تم 2000 ڈبل کیوں چارج کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں 1000 درہم تو میں مکان کی قیمت لے رہا ہوں، اور 1000 درہم میں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں، کہ اس جیسا پڑوسی کیا ہے کوئی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے، ایک قصے میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ مکان بیچ رہا ہوں، اپنے کس ضرورت کی۔ اس نے کہا کہ تم کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے ضرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی، اس وجہ سے مکان بیچ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم مکان نہ بیچو۔ آپ رحمہ اللہ نے اس ضرورت کے مطابق جو تھا اس کو پورا کر کے دے دیا۔ یہ اسلام کا سنہری اصول تھا۔ تو محترم سامعین، قرآن مجید میں اس کے حقوق کو بیان کرتے فرمایا والجار ذی القربہ، وہ قریبی نیبر جو ہیں، جو چاہے وہ قریبی مسلمان ہونے کی حیثیت سے قریب ہو، پڑوس ہونے کے اعتبار سے قریب ہو، یا وہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پڑوسی بھی ہو اور قریبی ہو، اور یا والجار الجنوبی، یا جو دوسرا ساتھ جو دور والا پڑوسی، ان سب کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا کیا ہے
بیان کیا ہے۔ آگے مزید بیان کیا رہے انشاءاللہ کل کے درس میں مزید ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کردہ ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔